الحمد لله. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے تلاوت قرآن قرب خداوندی کا عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم الشان اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ترین نعمت ہے۔ ایمان کے بعد، اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ قرآن عظیم الشان کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی دولت وہ قرآن پاک کی دولت ہے۔ سب سے بڑا تحفہ قرآن پاک کا تحفہ ہے جو خالق کائنات نے، خالق ارض و سمان نے اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا ہے۔ قرآن پاک وہ عظیم دولت، وہ عظیم نعمت، وہ عظیم تحفہ ہے کہ اس جیسی نعمت، اس جیسی دولت، اس جیسی قیمتی چیز، اس جیسی محبوب ترین چیز، اس جیسی پیاری چیز، اس جیسا تحفہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کیا ہے کہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ وجہ یہ ہے پہلے انبیاء کرام کو بھی اللہ نے کتابیں عطا کی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور صحائف، مگر ان کتابوں میں اور قرآن عظیم الشان میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہ کتابیں خاص زمانے کے لیے تھیں، خاص قوم کے لیے تھی، خاص علاقے کے لیے تھی، جبکہ قرآن پاک کسی خاص زمانے کے لیے نہیں اترا، کسی خاص قوم کی طرف نہیں اترا، بلکہ یہ قیامت تک کے زمانے کے لیے اللہ نے ہدایت کا نصاب بنایا ہے، اور تمام اقوام عالم کے لیے اللہ جل شانہ نے اسے ہدایت کا نصاب بنایا ہے۔ فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ھدی للعالمین، یہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ دیگر کتابوں اور قرآن عظیم الشان میں ایک فرق یہ ہے، باقی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، اس پاک کلام کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے لی ہے۔ اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ تو قرآن پاک
اور دیگر کتابوں میں بہت سارے فرق ہیں۔ اس لیے میں نے ایک جملہ بولا کہ ایمان کے بعد، اسلام کے بعد سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت وہ قرآن عظیم الشان کا ملنا ہے۔ اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے قرآن پاک کا پڑھنا نصیب کیا، سمجھنا نصیب کیا، قرآن پاک پہ عمل کرنا نصیب کیا، یہ اللہ کی نگاہ میں بادشاہ ہے۔ اگرچہ اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اس کا مکان کچا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اس کے پاس آسائش نہیں ہے، اس کے پاس زیبائش کا سامان نہیں ہے، اس کے پاس آرائش کا سامان نہیں ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں یہ گرا ہوا ہے، لیکن یہ رب کی نگاہ میں سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن عظیم الشان وہ نعمت ہے جو اللہ نے صرف اس اپنے محبوب کی امت کو یہ نعمت دی ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے، جتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، جتنا بڑا تحفہ اللہ نے دیا ہے، جتنی بڑی قیمتی دولت اللہ نے دی ہے، آج اسی دولت کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اس نعمت کی ناقدری اتنی زیادہ ہے۔ کیا پڑھے لکھے، کیا دیندار اور کیا بے دین، کیا قرآن کے حافظ، کیا عالم، کیا تبلیغی اور کیا ہی دنیا دار، سبھی نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ نعمت بڑی ہے، لیکن مہینہ گزرتا ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے والے ہمیں نظر نہیں آتے۔ مہینہ گزر گیا، قرآن کا ختم نہیں ہو رہا۔ سال گزر گیا، قرآن کا ختم نہیں ہو رہا۔ ہاں، اس وقت اس قرآن پاک کو اٹھایا جاتا ہے جب کبھی زمین پہ تنازع ہوتا ہے۔ ایک بالی زمین کے لیے اس قرآن کو سر پہ رکھ کر ہم فیصلہ کرانے کے لیے اس قرآن کو سر پہ اٹھاتے، اس کی قسم تو اٹھاتے ہیں۔ ہاں، جب کہیں پہ فوت کی ہوتی ہے تو ایصال ثواب کے لیے اس کے پاروں کو طالب علموں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، پڑھو اور میرے والد کے لیے اس کا ثواب بخشو۔ باقی اس قرآن کو ہم نے پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا آج مجموعی طور پہ سب نے چھوڑ دیا ہے۔ گلہ ان سے بھی ہے جو پہلی صف میں آ کے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، تسبیح بھی پھیر لیتے ہیں، سروزہ بھی لگا لیتے ہیں، چلہ بھی لگا لیتے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں بھی لگا لیتے ہیں، دین کے اور بہت سارے کام یہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کی 24 گھنٹوں میں وقت نہیں ہے تو قرآن پاک کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ایک جملہ بولا، ایمان کے بعد، اسلام کے بعد سب سے بڑی دولت قرآن کی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت ہے، اور اتنی ہی زیادہ اس نعمت کی آج ناقدری ہو رہی ہے۔ اس دولت کو قیمتی نہیں سمجھا جا رہا۔ قیمتی سمجھا جاتا تو صبح کے وقت ہمارے گھروں سے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی۔ اگر قدر ہوتی تو ہمارے گھروں میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں صبح کے وقت اس عظیم الشان کلام کو کھول کے اس کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے۔ دکاندار دکان میں جا کر پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہوا ہمیں نظر آتا۔ ہاں، کسان اپنی کھیت میں جاتے وقت قرآن کا ایک پارہ پڑھ کے کھیت میں پاؤں رکھتا، قدم رکھتا۔ لیکن آج صبح کی نماز کے لیے اٹھنے والا بھی اپنے دن کا آغاز قرآن سے نہیں کر رہا۔ تاجر قرآن کی تلاوت سے دن کا آغاز نہیں کر رہا، کسان نہیں کر رہا، استاد نہیں کر رہا، طالب علم بھی اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ اگر پڑھتا ہے تو یہ انگلش پڑھتا ہے، پڑھتا ہے یہ فزکس کو پڑھتا ہے، پڑھتا ہے یہ میتھ، کیمسٹری، بایو کو پڑھتا ہے، پڑھتا ہے تو دنیا کے علوم، فنون کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، رات کی تاریکی کو صبح کی سفیدی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا مشن، اس کا نظریہ
اس کا نصب العین اور اس کا مطمع نظر اس تعلیم سے یہ ہے میں بہترین ڈاکٹر بن جاؤں، میں بہترین انجینئر بن جاؤں، ہاں جی میں اعلیٰ پوسٹ پہ فائز ہو جاؤں، مجھے نوکری اچھی مل جائے۔ اس لیے بیٹا اگر اسکول کا ہوم ورک نہیں کر رہا، کتاب کو ہاتھ نہیں لگا رہا اور اپنی کاپیوں کو ہاتھ نہیں لگا رہا، ماں بھی اسے برا کہتی ہے، ماں بھی اسے صلواتیں سناتی ہے، باپ بھی اس کی پٹائی کرتا ہے، اسے برا بلا کہتا ہے، اسے سست کہتا ہے۔ لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے، میرا پڑھا لکھا طبقہ بھی قرآن کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا، معمولی چیز سمجھ رہا ہے، پڑھ لیا تو پھر خیر، نہ پڑھا تو پھر خیر۔ سال گزرا، اسے آپ نے اس کی تلاوت کی یا نہیں کی تو ان لوگوں کی ڈکشنری میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ قرآن پاک سے بڑی دولت، قرآن پاک سے بڑی نعمت اللہ کے خزانوں میں کوئی اور نہیں ہے۔ ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، جن کو اللہ قرآن کی دولت دے دے، جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہو جائے، یا جن کو یہ ناظرہ پڑھنا آ رہا ہے اور قرآن کی دولت ملنے کے بعد وہ دنیا کی دولت کی طرف حرص کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں یہ قرآن کی ناقدری کر رہا ہے۔ بادشاہ تو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان سے زیادہ معزز، مکرم، مشرف اور بہترین مخلوق اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کو آج چھوڑ دیا ہے۔ جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں قرآن پاک کو چھوڑنے والوں کے لیے زبردست وعید ہے۔ وعید کیا ہے؟ وقال الرسول، اور اللہ کا رسول کہے گا یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ جو لوگ اس قرآن کی دولت کو ضائع کرنے والے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس قرآن کریم کے میسج اور پیغام کا انکار کرنے والے ہیں، فرمایا اللہ کا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آیت کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں یہ شکایت دنیا ہی میں لگا لی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے مکہ کے مشرکوں کو قرآن پاک کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، ان پہ قرآن پاک کی تلاوت کی، ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا، تو ان لوگوں نے قرآن پاک کا انکار کیا، قرآن پاک کو چھوڑ دیا، قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں ان مشرکین مکہ کے خلاف اللہ کے دربار میں شکایت کی۔ وقال الرسول، اللہ کے رسول نے کہا یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم قریش مکہ نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یہ قرآن پاک کو نہیں مانتے۔ اللہ کا نبی سمجھا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے نبی، ابو جہل نہیں مانتا، عتبہ نہیں مانتا، شیبہ نہیں مانتا، مکہ کے کافر قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، اسے مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں۔
اے میرے نبی غمگین نہ ہو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہر نبی کے لیے ہم نے مجرموں میں سے دشمن بھی بنائے ہیں۔ ہر نبی کا ایک دشمن تھا، اور ہر نبی کے دشمن تھے مجرموں میں سے جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت پر، انبیاء کرام کے پیغام پر، انبیاء کرام کی تبلیغ پر، انبیاء کرام اللہ کی طرف سے جو وحی لے کے آئے ہیں انہوں نے انکار کیا، تمسخر کیا، ڈرامہ کیا۔ اے میرے نبی، یہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، اور یہ لوگ نہیں مان رہے۔ میں نے آپ کا دکھڑا سن لیا، آپ کی فریاد سن لی ہے۔ اے میرے نبی، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، آپ کا رب ہدایت دینے کے لیے کافی ہے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے، غمگین نہ ہو۔ ایک مطلب اس آیت کا یہ ہے جو میں نے عرض کیا، لیکن ایک مطلب اور بھی ہے۔ وہ مطلب یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ جو قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، مہینے میں ایک ختم نہیں کرتے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن پاک پہ عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، قرآنی انقلاب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآنی نظام کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ کا نبی کل قیامت والے دن بھی ایک شکایت کرے گا، ایک شکوہ کرے گا، ایک دکھڑا سنائے گا، ایک غم سنائے گا۔ کس سے اپنی فریاد سنائے گا؟ کس سے اپنا دکھڑا سنائے گا؟ کس کے دربار میں شکایت کرے گا؟ اللہ جل شانہ کے دربار میں اللہ کا نبی قیامت والے دن کھڑا ہوگا، شکایت کرے گا۔ کس کی کرے گا؟ ان لوگوں کی کرے گا جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، جو قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، جو قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، جو قرآن پاک پہ عمل نہیں کرتے، جو قرآنی نظام کے لیے محنت نہیں کرتے، جو قرآن کریم کی تعلیم، تبلیغ، نشر و اشاعت میں حصہ نہیں لیتے، ان کے خلاف، گناہگاروں کے خلاف، قرآن سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف، قرآن پاک کو پس پش ڈالنے والوں کے خلاف اللہ کے دربار میں اللہ کا نبی شکایت کرے گا۔ کن الفاظ میں کرے گا؟ رب کا قرآن کہتا ہے، 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول، اللہ کا رسول کہے گا، محمد الرسول اللہ کہے گا، محمد مصطفیٰ کہے گا، احمد مجتبیٰ کہے گا، شفیع المذنبین پیغمبر کہے گا، رحمت للعالمین پیغمبر کہے گا، ساقی کوثر کہے گا، شافی محشر کہے گا، امت پہ مہربان نبی اس دن ان لوگوں کے خلاف شکایت لگائے گا۔ کیا کہے گا؟ وقال الرسول، اللہ کا رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، میری اس امت نے، میرا کلمہ پڑھنے والوں نے، میرا نام لینے والوں نے، میرے عاشق بننے والوں نے، دین کا کلمہ پڑھنے والوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مسلمانوں، ہمارے لیے ایک ہی سہارا ہے کہ اللہ کے نبی قیامت والے دن ہمارے لیے سفارش کر لیں، ہمارے لیے شفاعت کر لیں، ہمارے حق میں بول لیں، ہمارے حق میں اللہ کے دربار میں آنسو بہا لیں اور کہتے ہیں یہ میرا گناہگار امتی ہے، اے اللہ اس کی بخشش فرما۔ اس نبی کی شفاعت کے سہارے تو آج سارے جی رہے ہیں، لیکن یاد رکھو جو قرآن کا باغی ہے، جو قرآن کو پس پش ڈالنے والا ہے، جس کے 24 گھنٹوں میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے، اس بدبخت کے خلاف اللہ کا نبی بھی اللہ کی عدالت میں رٹ دائر کرے گا، کہے گا اللہ اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر اللہ کا محبوب
قیامت والے دن میرے اور آپ کے خلاف بول لے کہ یہ وہ ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، نمازی، تبلیغی، صوفی، بزرگ، اللہ کے راستے میں صدقات دینے والے، خیراتیں کرنے والے، ساری نیکیاں کرنے والے، سارے کام کرنے والے، دنیا کی تعلیم کے لیے وقت دینے والے، دنیا کا روپیہ کمانے کے لیے دن رات محنت کرنے والے، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر اللہ کے نبی اس دن بول لے، بتاؤ کوئی اور ہے جو اللہ کے عذاب سے ہمیں چھڑا لے، جو اس دن اللہ سے ہمیں خلاص کر لے، اللہ سے ہمیں بچا لے، جہنم سے بچا لے؟ یہ آیت ڈرا رہی ہے۔ ہاں، قرآن پاک سے وفا کر دو، قرآن پاک کو پڑھنے والے بن جاؤ۔ صرف رمضان میں نہیں، آج ہمارے عالمیہ یہ ہے، ہم صرف رمضانی مسلمان ہیں۔ رمضان آتا ہے، عوام بھی قرآن کو ہاتھ لگاتی ہے، اور قاری صاحبان بھی قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور پڑھے لکھے بھی قرآن کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ رمضان رخصت تو قرآن بند کر کے ہم نے الماری میں رکھ لیا ہے، 11 مہینے کوئی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ اگر یہی ہمارا رویہ رہا اور موت آ گئی، قیامت والے دن ہمارے لیے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے، نیکیوں سمیت جہنم میں چلو گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ 1 مہینے میں کم از کم ایک قرآن پاک ختم کرنا لازمی ہے۔ ایک ختم 1 مہینے میں کم از کم یہ لازمی ہے۔ اگر مہینہ گزرا اور مہینے میں بھی ہم نے قرآن پاک ختم نہیں کیا تو یہ وعید ہمارے لیے ہے۔ مہینے میں ایک قرآن ختم کیا تو قیامت والے دن یہ قرآن ہمارے لیے اللہ کے دربار میں جھگڑے گا۔ یہ قرآن اللہ کے دربار میں بولے گا، کہے گا یہ وہ تھا جو دن کو بھی مجھے پڑھتا تھا، رات کو بھی پڑھتا تھا، ہر روز ایک پارہ پڑھتا تھا۔ یا اللہ، یا تو مجھے اپنے کلاموں میں سے نکال، اپنی کتابوں میں سے نکال، یا میری سفارش کو قبول کر دیجئے۔ اللہ جل شانہ اس قرآن پاک کی سفارش کو قبول کریں گے۔ یہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کو جنت لے جائے گا، اور جو قرآن پاک سے بغاوت کرنے والا ہے، اسے پڑھتا نہیں ہے، تلاوت نہیں کرتا، سمجھتا نہیں ہے، اللہ کا نبی بھی اس آدمی کے خلاف گواہی دے گا اور قرآن بھی اس کے خلاف جھگڑے گا۔ قرآن کہے گا اللہ اس نے جیسے مجھے ضائع کیا آج اسے بھی ضائع کر دے۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے زندگی میں میرا حق پورا نہیں کیا، لہٰذا یا اللہ اسے پکڑ لے، اسے میرے حق کی وجہ سے اسے پوچھ لیجئے۔ اگر قیامت والے دن قرآن پاک اور اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ دونوں ہمارے خلاف ہو گئے، بتاؤ کس کے پاس جاؤ گے؟ وہاں پہ کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، وہاں پہ کسی کی چودراہٹ نہیں چلے گی، وہاں پہ ایک ہی حقیقی بادشاہ کی بادشاہت ہوگی، اور اس بادشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ اور وہاں پہ ایک ہی نبی کی سفارش کا سکہ چلے گا، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اگر وہ نبی بھی ہمارے خلاف تو پھر بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ ہم نے آج کے بعد اپنے طور طریقوں میں تبدیلی لانی ہے۔ کون سی تبدیلی؟ جو آج آئی ہے یہ تبدیلی وہ تبدیلی لانی ہے جو ہمارے بڑوں کے دور میں تھی۔ ہاں، ہمارے بڑے ہم سے بہت اچھے تھے، رات کو جلدی سونے والے، صبح جلدی اٹھنے والے، مسجد میں جانے سے پہلے ہر گھر سے دیسی لہجے میں، دیہاتی لہجے میں، سادہ الفاظ میں، سادہ آواز میں وہ بوڑھا، وہ بوڑھی، مرد اور عورتیں رب کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آوازیں سنائی دیتی تھی۔ آج اس موبائل نے ہمارا کباڑہ کر دیا ہے، ہمارا ایمان بھی لے گیا موبائل، اسلام بھی لے گیا،
قرآن بھی لے گیا، حیا بھی لے گیا، عمل بھی لے گیا، سکون بھی لے گیا، چین بھی لے گیا، سارا کچھ تباہ کر دیا ہے اس موبائل نے۔ رات 12 بجے تک موبائل میں غصہ جوان، موبائل میں گھسنے والے لوگ، فلمیں دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، فیس بک پہ مصروف، یوٹیوب پہ مصروف، ٹک ٹاکر، یہ کیا صبح کی نماز کے لیے اٹھیں گے؟ صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے، صبح کے نورانی وقت میں قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے؟ یہ تو 9 بجے اٹھنے والی نسل ہے۔ 8 بجے اٹھتے ہیں تو پھر بوتھا دھوتے ہیں، پھر اس کے اوپر کریمیں ملتے ہیں، پھر جو ہے باہر نکلتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں۔ آج یہ دور آ گیا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ وہ والا معاملہ جو نیک لوگوں کے دور میں تھا، آج وہی برکتیں، مدد، نصرت، رحمتیں اتریں تو کیسے اتریں گی؟ ہم نے اپنی تباہی کا جو سامان کیا ہے اس میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ تو ہمیں تبدیلی لانی ہے کہ اپنے دن کا آغاز جس کام سے کرنا ہے وہ رب کے قرآن کی تلاوت سے کرنا ہے۔ صبح کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، وضو کے بعد سب سے پہلے ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اس عظمت سے، اس محبت سے، اس جذبے سے، اس احساس سے کہ میں محبوب کا کلام محبوب کو سنا رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں، میرا محبوب اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے۔ اور اس جذبے سے کہ جب اللہ دیکھ رہا ہو، اللہ سن رہا ہو اور اللہ خوش ہو رہا ہو، اس جذبے سے رب کا قرآن صبح کے وقت پڑھو گے، سرور بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، آپ کے دل کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کو رب کا قرب ملے گا، رب کی محبت ملے گی، رب کا پیار ملے گا، رب کی ولایت ملے گی۔ شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اللہ کے قرب کو پانے کے لیے، اللہ کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی دوستی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی ولایت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں اعلیٰ درجات پانے کے لیے جو عمل سب سے مؤثر ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ نماز بھی عمل، روزہ بھی عمل، ذکر اذکار بھی عمل، سبحان اللہ بھی ایک عمل ہے، سبحان اللہ بھی ایک عمل، الحمدللہ بھی ایک عمل، اللہ اکبر بھی ایک عمل۔ جتنی نیکیاں ہیں ان نیکیوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا پیار ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں ساری نیکیوں میں سے جس نیکی سے، جس عمل سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت، قرب، پیار سب سے زیادہ ملتا ہے، اس عمل کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ تک پہنچنے کا سب سے تیز ترین ذریعہ قرآن پاک ہے۔ جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں نا تو اس کا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام والے کون ہیں؟ فرمائے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقوں کو اللہ نے انعام یافتہ طبقہ کہا ہے، انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو ہمیں آپ تک پہنچا دے، وہ راستہ اے اللہ جو ہمیں آپ سے ملا دے، جو آپ کی دوستی ہمیں دلا دے، آپ سے ہمیں پیار دلا دے، ہم آپ تک پہنچ جائیں، جنت تک پہنچ جائیں، آپ کی رضا کو حاصل کر دے۔ تو وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں جواب دیا، ہے میرے بندو جو سیدھے راستے کی دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہو وہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب ہے،
وہ یہ قرآن ہے، اس قرآن سے جڑ جاؤ، اس کو پڑھنے والے بن جاؤ، خدا کی قسم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے سارے ذرائع ہیں یہ اعمال صالحہ اللہ تک پہنچنے کے، لیکن سب سے مؤثر ترین ذریعہ، پاورفل ذریعہ اور شارٹ کٹ راستہ سلوک کو طے کرنے کا، رب کو پانے کا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہے۔ کس کا ہے؟ اس لیے حضرات صحابہ کرام قرآن پاک کے عاشق تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے، میرا محبوب مجھ سے ہم کلام ہو جائے، میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ آج ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو مجموعی طور پہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر میری بات سے آپ کو اتفاق نہیں ہے، اپنے معاشرے میں دیکھیں، لوگ جب مسجد میں آتے ہیں نماز سے پہلے آ جاتے ہیں، 10-15 منٹ ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اتنے وقت میں وہ کم از کم آدھا پارہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے انہیں موت پڑتی ہے۔ صبح کے وقت اپنے بچوں کو، بچیوں کو دیکھیں، اپنی گھر والیوں کو دیکھیں، بہن بھائیوں کو دیکھیں، والدین کو دیکھیں، اپنی رشتہ داری میں دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں، کتنے ہیں جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اور کتنے ہیں جو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے فیس بک کھولتے ہیں، سب سے پہلے موبائل کھولتے ہیں، سب سے پہلے نیٹ آن کرتے ہیں، کیا خبریں، کوئی دنیا کی خبریں کیا ہیں؟ ہاں، موبائل کے لیے وقت ہے، کرکٹ کے گراؤنڈ کے لیے وقت ہے، کھیل کود کے لیے وقت ہے، کاروبار اور بزنس کے لیے وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو رب کے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ یاد رکھو، بڑا خسارہ ہے، بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے دوبارہ ضرور اس بات کی ہے، اس امت کو قرآن سے جوڑا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک، اور دوسری میری سنت، میرا طریقہ ہے۔ آج دیکھیں، قرآن پاک پس پل ڈال دیا، نبی کی سنتوں کو ہم ذبح کر رہے ہیں۔ ہم نام کے مسلمان، کام کے مسلمان آج نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی وہ کچھ دیتے ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو خواب کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی، 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوا۔ احمد بن حنبل نے، امام احمد بن حنبل نے اللہ تبارک و تعالی سے خواب میں پوچھا، اللہ آپ کی محبت کو حاصل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ کیا ہے؟ آپ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ آپ کا محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا، اے احمد، قرآن پاک کی تلاوت۔ امام احمد بن حنبل نے کہا، اے اللہ، بفہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھ کے پڑھنا، یہ آپ کی محبت، آپ کے قرب، آپ کے پیار، آپ کی رضا، آپ کی جنت کو پانے کا ذریعہ ہے، یا بلا سمجھے، بغیر معنی سمجھے؟ اللہ جل شانہ نے احمد بن حنبل سے کہا، اے احمد، بفہم او بلا فہم، سمجھ کے پڑھو، تب بھی میری رضا ملے گی، تب بھی میرا پیار ملے گا، تب بھی میرا قرب ملے گا، تب بھی میری ولایت ملے گی، تب بھی محبوبیت ملے گی، تب بھی پیار ملے گا۔ اور بغیر سمجھے پڑھو، معنی نہیں آتا پھر پڑھو، تفسیر نہیں آتی پھر پڑھو، تب بھی مجھ تک پہنچ جاؤ گے، جنت پا جاؤ گے۔ سمجھ کے پڑھو تب بھی، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی ثواب ملے گا، اجر ملے گا، پیار ملے گا،
محبت ملے گی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل دینے لگا ہوں۔ بغیر سمجھ کے پڑھنے پہ بھی، بغیر معنی کے بھی یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے۔ اس کے اندر ایسی مقناطیسیت ہے، ایسی کشش ہے، یہ بندے کو کھینچتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے۔ کبھی دل سے اس قرآن پاک کو تو لگاؤ نا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کے ہر حرف کی تلاوت پہ تمہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ اب دیکھو الف لام یہ حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی کسی کو نہیں آ رہا، اللہ کو معلوم، اللہ کے نبی کو معلوم۔ اللہ و پیغمبر کے درمیان راز ہے، وہ راز میرے نبی نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس سے جتنے ترجمہ اٹھایا آپ، جتنے بھی قرآن کے تراجم اٹھائے، حروف مقطعات کے نیچے معنی نہیں لکھا ہوتا، کسی کو معنی آتا ہی نہیں۔ اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جو بھی اس کو پڑھے گا ہر حرف پہ 10 نیکی ملے گی۔ الف لام میم کے الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں۔ اس طرح دیکھو کاف ہا یا عین صاد، کاف پہ 10 نیکیاں، ہا پہ 10 نیکیاں، یا پہ 10 نیکیاں، عین پہ 10 نیکیاں، صاد پہ 10 نیکیاں، معنی کسی کو نہیں آ رہا۔ یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے، اس کا اثر ہے۔ معنی نبی آئے یہ فائدہ دیتا ہے، یہ فائدہ دیتا ہے، ثواب ملتا ہے، جنت ملتی ہے، رب کی رضا ملتی ہے، رب کا پیار ملتا ہے، رب کا قرب ملتا ہے۔ اور یاد رکھو ہر مسلمان کی فنڈامنٹل نیڈ، بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اسے اللہ کا پیار مل جائے، اسے اللہ کی رضا مل جائے۔ سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا ہے، سب سے بڑی دولت اللہ کا پیار ہے، سب سے بڑی دولت اللہ کی محبت ہے، سب سے بڑی دولت یہ ہے۔ اور یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ کا پیار مل جائے۔ اور اللہ کا پیار، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ وہ رب کے قرآن پاک کی تلاوت ہے، رب کے قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور ایسا بھی نہیں، ہمارا نبی بڑا شفیق پیغمبر، بڑا رحیم پیغمبر، بڑا کریم پیغمبر، بڑا مہربان پیغمبر۔ آپ نے جو تعلیم دی، یہ نہیں کہا کہ دن کو 10 پارے پڑھو، 15 پڑھو، 20 پڑھو، ایک ختم ہر روز کرو، یہ نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا ہر روز 2 پارے پڑھو۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا ہر مہینے میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرو۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اندر ہمت زیادہ ہے، میرے پاس وقت زیادہ ہے، مجھے قرآن پاک سے شوق ہے، عشق ہے، محبت ہے، ذرا اضافہ کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے اسے کہا پھر اس طرح کر، 7 دنوں میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کر۔ 7 دنوں میں ایک قرآن پاک، ہر روز ایک منزل پڑھ لیا کر، ہفتے میں تیرا ایک قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ نہیں کرنا، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی حکیم ہے، اللہ کے نبی کو پتا تھا میری امت نے بچوں کو بھی تو وقت دینا ہے، بیوی کے پاس بھی ٹائم گزارنا ہے، ماں کو بھی وقت دینا ہے، اس نے جو ہے نا کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، اس نے دکان سے سودا سلف بھی لانا ہے، اس نے اپنی جاب بھی کرنی ہے، اس نے اپنے بزنس بھی کرنا ہے، اس نے دنیا کے کاروبار بھی کرنے ہیں، غمی خوشی بھی کرنی ہے، دنیا کے کام کاج بھی کرنے ہیں۔ اگر ہر روز زیادہ تلاوت کا حکم دیا جاتا تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر مہینے میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرو، ہر روز ایک پارہ۔ اور ایک پارے پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ جو بہت ہی آہستہ پڑھے، بہت ہی آہستہ پڑھے، آدھا گھنٹہ نہیں تو 40 منٹ لگ جائیں گے، 24 گھنٹوں میں 40 منٹ۔ اور پڑھنے والوں کی یہ آسان ترتیب، ہر نماز سے پہلے آئیں، ایک پاؤ پڑھ لیں، 10 منٹ پہلے آئیں، دوسری نماز کے ساتھ دوسرا پاؤ، تیسری کے ساتھ تیسرا پاؤ، چوتھی نماز کے ساتھ چوتھا پاؤ، جو تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے عشاء کے ساتھ مزید پڑھ لو،
ایک پارا ختم. ہر چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا پارا سٹارٹ کرو، دوسرے کو دوسرا پڑھو، تیسرے کو تیسرا پڑھو، ادھر سے نیا چاند نکلے گا، ادھر سے تیرا نیا قرآن شروع ہو جائے گا. آغاز اور اختتام یوں کرو. جب ہر مہینے کے ابتدا میں قرآن پاک نیا شروع کرو گے اور مہینے کے اختتام پر تمہارا قرآن پاک ختم ہوگا، تو جس دن تمہاری زندگی کا اختتام ہوگا اس دن بھی تمہارے زبانوں پہ رب کا قرآن آ جائے گا. رب کا قرآن کیا آ جائے گا؟ زبانوں پہ آ جائے گا. اس قرآن پاک کو پڑھیے. آج الہاد کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، عقل پرستی کا دور ہے. ہر اس چیز کو ہم مانتے ہیں جو ہماری عقل میں آئے، اور جو ہماری عقل کو سمجھنا ہے ہم فوراً اعتراض کرتے ہیں. آج بھی بعض کمعقل بیوقوف نادان ملحد قسم کے لوگ، شکوک و شبہات کے شکار لوگ کہتے ہیں جی یہ طوطے کی طرح رٹے ہوئے قرآن کا کیا فائدہ ہے؟ معنی نہیں آتا ویسے پڑھ رہے ہیں طوطے کی طرح. جیسے طوطے کو کوئی آدمی قرآن کی آیت رٹوا دے اور طوطا پڑھے الف لام میم، تو طوطے کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس طوطے کی طرح رٹنے والے اور ناظرہ پڑھنے والے جس کو معنی نہیں آ رہا، جس کو ترجمہ نہیں آ رہا، جس کو تفسیر نہیں آ رہی، اس کو اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ پرسوں میں نے ایک دیکھا، ایک آدمی ہمارے دوستوں میں بڑا دانشور بنا ہوتا ہے، کہتے ہو تم مولوی لوگ بچوں کو قرآن رٹوا لیتے ہو اور ترجمہ نہیں سمجھاتے، تفسیر نہیں سمجھاتے. گویا اس نے اشکال قرآن پہ کیا کہ حفظ قرآن یہ فضول کام ہے، جب ترجمہ نہیں آتا تو حفظ کا کیا فائدہ؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں حفظ تو بڑی بات ہے. جو صرف ناظرہ پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی توتلی زبان میں پڑھتے ہیں، اور جتنا بیچارے کو آ رہا ہے پڑھتے ہیں اور ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. قاری صاحب کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں کہ ہم میرے مخارج ٹھیک ہو جائیں اور قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھ لوں، لیکن جتنا ہو سکتا ہے بہتر کرتے ہیں، اور جو نہیں ہوتا پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس ٹوٹی پھوٹی تلاوت پہ بھی اس بندے کو اپنی ولایت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. میں مثال سے سمجھاتا ہوں، ہم مثال سے سمجھنے والے لوگ ہیں. ایک آدمی ڈاکٹر ہے یا اس نے فارمیسی کی ہے، اسے جتنی بھی دوائیاں ہیں، جتنی میڈیسن ہے، پتہ ہے کہ کون سے سیرپ میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں، کون سے کیپسول میں کیا کیا ڈالا گیا ہے اور کس چیز کا کیا اثر ہے. وہ دوائی کھاتا ہے، اسے بھی صحت ملتی ہے. اور ایک دیہاتی ہے جو کبھی میڈیکل کالج کے پیچھے سے نہیں گیا، جسے پتہ نہیں ہے پیناڈال میں کیا ڈالا گیا ہے، جسے پتہ نہیں ہے فلیجل کی سیرپ میں کیا ہے، جسے کسی کیپسول کسی بھی انجیکشن کا پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا ہے، لیکن دوائی وہ کھاتا ہے تو اسے بھی صحت ملتی ہے نہیں ملتی؟ ملتی ہے نہیں ملتی؟ حالانکہ اسے علم نہیں ہے کہ اس دوائی اور اس کیپسول کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں اور وہ کیا اثر کرتی ہیں، کون سی دوائی کا کیا اثر ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن کھاتا ہے تو اسے فائدہ ہو جاتا ہے، صحت مل جاتی ہے. یہی مثال اس قرآن پاک کی بھی ہے. یہ قرآن پاک شفا ہے، یہ قرآن پاک شفا ہے. ظاہری بیماریوں کی بھی شفا ہے، باطنی بیماریوں کی بھی شفا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ اللہ کے قرب کے پانے کا شارٹ کٹ راستہ ہے، مؤثر ترین ذریعہ ہے. جس اس کا معنی آئے اسے بھی فائدہ دیتا ہے، اور جسے معنی نہیں آتا اس پر بھی یہ قرآن اثر کرتا ہے، جیسے دیہاتی پر ڈاکٹر کی دوائی اثر کرتی ہے. اس لیے مسلمانوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی 24 گھنٹوں میں قرآن پاک کو لازمی وقت دیا کرو. قرآن پاک سے دن کا آغاز کرو گے پورا دن تمہارا قیمتی ہو جائے گا. گھر میں بھی برکت، اولاد میں برکت، کاروبار میں برکت، زندگی میں برکت، سکون آئے گا، ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے. یہ رات کو نیند کے جو مسائل ہیں، لوگوں کو نیند نہیں آتی اور گولیاں کھا کے سوتے ہیں، یہ سارے مسائل، نفسیاتی مسائل، جسمانی مسائل، روحانی مسائل، سارے مسائل کا حل قرآن میں ہے. قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی اولادوں کو بھی جوڑو، اپنی اولادوں کو جوڑو.
اگر موبائل ہاتھ میں دیا ہے تو قرآن بھی کبھی دو ہاتھ میں نا. اگر میتھ کی کتاب ہاتھ میں پکڑائی ہے، انگلش کی پکڑائی ہے، ضرورت ہے پڑھایا جائے، سائنس بھی پڑھاؤ، لیکن سائنس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھاؤ. قرآن پاک اچھے قاری صاحب کے بعد بٹھا کے پڑھاؤ. جب آپ نہیں ہوں گے وہ آپ کے پیچھے قرآن پڑھے گا. آپ اپنی زندگی میں بچے کے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں تھماتے، پڑھاتے نہیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جب آپ مر جائیں گے، قبر کی پاتال میں دفن کر دیے جائیں گے، تو آپ کا وہ بیٹا اتنا بزرگ ہوگا، پھر آپ کے پیچھے قرآن پاک پڑھ کے اثار ثواب کرے گا. پھر کس کے پاس جائیں گے؟ جائیں گے مدرسے میں، کہیں گے جی ختم کرواؤ. اور طلباء کی اگر دل کی مرضی ہوئی پڑھ لیں گے اور تیرے والد کے پیچھے اثار ثواب کر لیں گے. نہیں تو تیرے والد کو کیوں یاد کریں گے؟ وہ اپنے ماں باپ کے پیچھے اثار ثواب کریں گے، تیرے والد کے پیچھے کریں گے. اس لیے اپنی نسلوں کو آباد کراؤ، قرآن پاک سکھاؤ، پھر باقی جو کچھ سکھاتے ہو بعد میں سکھاؤ. اور خود بھی قرآن پاک پڑھنے والے بن جاؤ. ہر مہینے میں ایک قرآن پاک لازمی ختم کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے والا، سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.